الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج سے ہم دورہ تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر میں علماء اور مفسرین کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے تفسیر کے کچھ اصول و قواعد بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ ان اصول سے قرآن کا ایک تو فہم اور اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر قرآن کریم کی تفسیر میں ان اصولوں کی جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہم بھی یہاں سب سے پہلے مختصر اور عام فہم اصول القرآن بیان کریں گے۔ ہم جو اصول بیان کریں گے قرآن کریم کے، تو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس میں ہم 5 چیزیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک ہم اس میں مقدمہ بیان کریں گے، اس کے بعد 3 مقاصد بیان کریں گے، اور آخر میں ایک تتمہ بیان کریں گے۔ تو یہ کچھ 5 چیزیں ہیں: مقدمہ، 3 مقاصد اور ایک تتمہ۔ پھر ان 5 میں مختلف باتیں ہیں۔ سب سے پہلے مقدمے میں 7 باتیں بیان کریں گے ہم۔ ان 7 باتوں میں سب سے پہلے عظمت قرآن ہے، دوسرے نمبر پر آداب قرآن، تیسرے نمبر پر قرآن کریم کے نام، یعنی قرآن پاک میں قرآن کریم کے کون کون سے نام استعمال ہوئے ہیں، چوتھے نمبر پر قرآن کریم کی تعریف، 5ویں نمبر پر قرآن کا موضوع، 6 نمبر پر قرآن کے نزول کی حکمت، اور 7ویں نمبر پر قرآن کے حقوق۔ تو یہ 7 باتیں ہیں جو کہ ہم اس مقدمے میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں قرآن کریم کی عظمت کی طرف۔ مقدمے میں جو ہم 7 باتیں بیان کریں گے اس میں پہلے نمبر پر جو بات ہے کیا ہے؟ عظمت قرآن، یعنی قرآن کریم کی عظمت و شرافت کا بیان۔ یعنی قرآن کریم بہت ہی عظیم اور شرف والی کتاب ہے۔ بہت سی آیات میں مختلف طریقوں سے قرآن پاک کی عظمت اور شرافت بیان کی گئی ہے۔ ہم یہاں اس میں سے کچھ طریقے ذکر کریں گے۔ قرآن پاک میں قرآن کریم کو خیر کثیر کہا گیا ہے، یعنی یہ خیر کثیر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں 269 نمبر آیت 269 آیت نمبر 269 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دیں تو اسے گویا کہ بہت بڑی خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اس کو بہت بڑی خیر اس کو عطا کر دی۔ تو یہاں حکمت سے مراد قرآن پاک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں حکمت سے مراد قرآن کریم کا فہم ہے۔ اور اسی طرح حکمت کے بارے میں مفسرین کے اور بھی اقوال ملتے ہیں، لیکن ان تمام اقوال کا جو رجع ہے، یعنی ان کا جو معنی بنتا ہے، وہ فہم قرآن ہی بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک سبب الفت ہے، یعنی محبت اور بھائی چارے کا ذریعہ ہے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے الفت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، دشمنی ختم ہوتی ہے۔ یعنی جب قرآن پاک پر عمل کیا جائے گا، اس کو بیان کیا جائے گا، تو اس کے ذریعے لوگوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں 103 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد، حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن،
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کر دیے تمہارے دل، یعنی محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو ہو گئے تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی. تو قرآن پاک ذریعہ ہے محبت، الفت کا اور دشمنی کے خاتمے کا. جس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ دو قبیلے بستے تھے مشرکین کے، اوس اور خزرج، جو کہ تقریباً پورے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے. ان دو قبیلوں میں سینکڑوں سال سے دشمنی چل رہی تھی، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قرآن بیان کیا، قرآن کے درس شروع ہوئے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایسی محبت اور الفت اور بھائی چارہ پیدا کر دیا کہ اس کے بعد یہ کہاں یہ لوگ پہلے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے لگے، ایک دوسرے کی غم میں غم زدہ ہوتے اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. تو ایسا بھائی چارہ اللہ تعالیٰ نے، ایسی محبت اور الفت ان کے درمیان قرآن پاک کی برکت سے پیدا کر دی. اسی طرح قرآن پاک کی عظمت ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک برکت کا سبب ہے، یعنی قرآن کریم کی وجہ سے ظاہری اور روحانی برکتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں قرآن پاک پر عمل ہوتا ہے، جہاں قرآن پاک بیان ہوتا ہے، جہاں اہل قرآن رہتے ہیں تو وہاں پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، 66 نمبر آیت ہے 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ عمل کرتے تورات پر اور انجیل پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو کھاتے یہ لوگ اپنے اوپر سے، مطلب کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رزق کے دروازے کھول دی جاتے، یعنی بارشیں اپنے وقت پہ ہوتی ہیں، رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے، مطلب یہ کہ ان کی جو زمین ہے وہ پیداوار دیتی ان کو، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، فصلوں میں پیداوار ہوتی ہیں، میوے اور پھل وغیرہ وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ قرآن پاک سبب ہے برکت کا. تو یہ ظاہری برکتیں ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کی روحانی برکتیں بھی ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر میں بہت زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا اور دنیا میں آیا تھا. تو یہ رات جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ بہتر ہے 1000 راتوں سے، یعنی اس ایک رات میں جو عبادت کی جائے گی وہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ برکت کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. تو یہ رات صرف قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے اتنی برکتی ہو گئی. تو پھر جو شخص قرآن پاک کو اپنی سینوں میں بسائے، جو اس پر عمل کرے، جو اس قرآن کی قدر کرے، اس کا معنی سمجھے، تو وہ شخص خود کتنا مبارک ہوگا، اس میں کتنی برکتیں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہوگا. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب کسی راستے سے کوئی عطر گزر جائے، یعنی کوئی شخص گزر جائے جس نے عطر لگایا ہوا ہو، کوئی عطر گزر جائے اور اس کی وجہ سے وہ پورا راستہ معطر ہو جائے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ عطر کتنا قیمتی ہوگا. تو یہ قرآن پاک ایک جس رات میں نازل ہوا، تو اس قرآن پاک کی وجہ سے وہ رات برکت والی رات ہو گئی. تو سوچنے کی بات یہ کہ قرآن پاک کتنا برکتی ہے وہ خود. اسی طرح قرآن پاک کی عظمت اور شرافت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. تو چوتھا نمبر سیدھا راستہ ہے قرآن پاک. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام 153 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی تابعداری کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تابعداری کرو مختلف راستوں کی. تو ہدایت کا راستہ صراط مستقیم وہ ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں گمراہی کے وہ سبل ہیں، مختلف راستے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کیونکہ گمراہی کے راستے
بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ راستے اگر تم ان کی تابعداری کرو گے تو یہ تمہیں جدا کر دیں گے، بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ تو قرآن پاک صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 126 نمبر آیت میں فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیا فرمایا؟ صراط مستقیم۔ اسی طرح قرآن پاک سبب ہے رحمت کا، یعنی قرآن پاک کے ذریعے، قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن پاک پر عمل ہو، قرآن پاک کو پڑھا اور پڑھایا جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو غور سے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ سورۃ الاعراف 202 نمبر آیت میں یہ فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک رحمت ہے، لیکن اس وقت کہ جب اس کو سنا جائے، اس کا ادب کیا جائے اور اس کے لیے خاموش ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر قرآن پاک سبب ہے خوشحالی کا، خوشی کا، فرحت کا، تو قرآن پاک خوشی کا سبب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا 58 نمبر آیت 58 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے، اور برحمتہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ان کو چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہوں۔ تو فضل سے مراد یہاں پر اسلام اور ایمان ہے، اور رحمت سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ خوشحالی کا، خوشی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ اس قرآن پر خوشیاں منائیں، خوش ہوں۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر قرآن پاک جو ہے یہ سبب فضیلت ہے، یعنی اس کے ذریعے لوگوں کو فضیلت ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں۔ تو قرآن پاک فضیلت کا سبب ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو اپنائے، اس پر عمل کرے، اس کو سمجھے، تو اس کو فضیلتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر 33 نمبر آیت میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، کتاب سے مراد قرآن کریم کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، یعنی اہل قرآن جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، وہ چنے ہوئے بندے ہیں، فضیلت والے بندے ہیں۔ تو اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فضیلتیں دیتے ہیں۔ تو یہ 7 عظمت اور شرافت کی ہم نے مثالیں بیان کی۔ تو آج کا درس یہیں تک، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم قرآن کریم کے آداب بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔